السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیز دوستو، میں ہوں رضوان سعید اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غزوہ تبوک کے اسباب بیان کروں گا۔ دوستو، غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی طاقت تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے جو خطوط بادشاہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کے نام بھیجے تھے، ان میں سے ایک خط شہنشاہ روم کے نام بھی تھا۔ کیسر روم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق حالات معلوم کروائے تھے اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک دیکھا جس میں دعوت اسلام دی گئی تھی، تو اس نے محسوس کیا کہ اسلام اور سلطنت میں سے اسے کسی ایک چیز ہی کو منتخب کرنا پڑے گا، تو اس نے سلطنت کو ترجیح دی۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شام کے شاہ غسان کے نام بھی بھیجا تھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی، لیکن شام کی سرحد پر وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر غسانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر ازدی کو قتل کر دیا تھا۔ سفیر کا قتل ایک بڑا جرم تھا جس کی تنبیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کی ایک جمعیت کو سرحد شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ شرجیل بھی اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے 1,00,000 شامی اور رومی سپاہیوں کی فوج لے کر میدان میں آ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں خوفناک ٹکر لی تھی، جس کا احوال پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے۔ مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہیں ہوا، البتہ اس نے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ کیسر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ اس لیے کیسر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ کیسر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خونریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گیا۔ ادھر مدینہ میں پے در پے خبریں پہنچ رہی تھیں کہ روم مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر معتاد آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا ہے۔ ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل کے لے کے آنے والے نبتیوں سے معلوم ہوا کہ ہرکل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی لخم و جزام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کا ہراول دستہ بلقا پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فی الفور روانگی نہیں چاہتے تھے۔ ان سب پر مستضاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی۔ اپنے ان ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے ایک جگہ کا تعین کر کے منافقین نے مسجد کی شکل کا ایک ڈھانچہ تیار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے بیماروں اور محتاجوں کے لیے نیز بارش اور سردی کی راتوں میں نماز کے لیے
ایک مسجد بنائی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس درخواست کے پس پشت منافقین کا یہ مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں نماز پڑھنے کے بعد مسلمان اس میں آتے جاتے رہیں گے اور ان کے سایہ تلے منافقین اپنے ہم نواؤں کو اس جگہ محفوظ رکھ سکیں گے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غسانیوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ جنگ سے واپسی کے بعد وہاں نماز ادا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب نے منافقین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ابن حشام کے مطابق جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی وہ 12 اشخاص تھے، جن میں سے خزام بن خالد یہ بنو عبید بن زید کی شاخ بنو عمر بن عوف کا ایک فرد تھا۔ اس کے گھر کے ایک حصے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ شخص اس میں پیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کچھ منافقین سویلیم یہودی کے گھر میں جمع ہو کر غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ آپ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ کو چند صحابہ کے ساتھ ان کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ سویلیم کا گھر مع ان لوگوں کے جلا دیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں کھنجر کھونپ دیں گے۔ جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا، اس طرح وہ بہت ساری کوشش رائیگاں چلی جائے گی جو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھی، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خونریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ جب ہرقل کے عظیم لشکر کے مسلمانوں پر حملہ کی خبریں تمام عرب میں پھیل گئیں اور قرائن اس قدر قوی تھے کہ انہیں غلط سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ سوء اتفاق یہ کہ ملک میں اس وقت قحط سالی پھیلی ہوئی تھی اور شدت کی گرمی کا زمانہ تھا۔ ان حالات میں منافقین کی ایک جماعت کے لوگ جو بظاہر خود کو مسلمان کہتے تھے، لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس شدت کی گرمی میں نہ نکلو۔ وہ خود بھی شرکت سے جی چراتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں جنگ کے لیے نہ نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھیں تو کم ہنسیں اور زیادہ روئیں ان کرتوت کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب کا توریا کرتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بھی بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ محترم و مکرم ناظرین، غزوہ تبوک کا مکمل احوال انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔